وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ناظرین، سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کی یہ پہلی کڑی ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے ہم سیرت اس لفظ کے معنی کو جانیں. سیرت کا جو مادہ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین یا اور را. سیرہ یا سیرہ، جس کے معنی ہوتے ہیں راستہ، راستہ طے کرنا یا طریقہ. راستہ طے کرنا یا طریقہ. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کئی مقامات کے اوپر. ان میں سے ایک مثال اگر ہم سامنے رکھیں، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم. چلو زمین میں، زمین کی سیر کرو، راستہ طے کرو. فسیروا فی الارض، تو چلنا، راستہ طے کرنا، طریقہ، یہ معنی جو ہے وہ سیرہ یا سیرت کا ہے. اس حوالے سے ابتدائے اسلام کے اندر، یعنی اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد، اس لفظ کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفر کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا تھا، اپلائیڈ کیا جاتا تھا اس لفظ کو، سیرہ یا سیرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اختیار کیے، بالخصوص غزوات کے حوالے سے. نبوت کے دور میں جو آپ نے سفر کیے، اس کے لیے اس کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اور اس حوالے سے کتب احادیث کے اندر مستقل طور پر یہ چیپٹر موجود آپ کو ملے گا، کتاب المغازی وسیرہ. اس چیپٹر کے اندر تمام جو روایات آتی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے غزوات کا ذکر ہوتا تھا. تو ابتدائے اسلام میں اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا یہ لفظ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے متعلق ہوتے تھے. سفر کا ایک تصور یہ ہے کہ اس کا ایک ابتدائی نقطہ ہوتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور جہاں جا کر سفر ختم ہوتا ہے. یہ سفر کے اندر تصور ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے. تو اس نسبت سے سفر کے اندر جب یہ ابتدا میں لفظ استعمال اللہ کے نبی کے سفر کے لیے ہوتا تھا، تو ان روایات میں ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی نے سفر کا آغاز کیا اور پھر یہاں پر جا کر سفر ختم ہوا. مثال کے طور پر غزوہ تبوک کا سفر شروع ہوا اور پھر یہاں پر آ کر ختم ہوا. تو اس طرح اس لفظ کے اندر دوسرا معنی شامل ہو جاتا ہے. اس کے معنی راستہ، طریقہ. اس کا استعمال ابتدائی زمانے میں کس معنی میں ہوتا تھا، اور ہر سفر کا ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کی ایک انتہا ہوتی ہے جہاں پر جا کر وہ سفر ختم ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر، اس معنی کے اندر، اس کے معنی میں وسعت اختیار ہوتی چلی گئی اور پھر یہ ایک خاص ٹرمینالوجی بن گئی، ایک اصطلاح بن گئی. لہٰذا اس میں کون کون سے مفہوم پھر داخل ہوتے چلے گئے. تو جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے صحابہ کرام نے باتیں جمع کرنی شروع کی، یاد کرنی شروع کی، ویسے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا جو علم ہے، آپ کے لائف کا جو علم ہے، وہ ارتقا پذیر ہوتا رہا، اس کا ایوولوشن ہوتا رہا، اس میں ترقی ہوتی رہی. اب اس حوالے سے اس لفظ میں بعد میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی، یعنی پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش کے بعد سے لے کر آپ کے وفات تک تمام کے تمام باتوں کو اس علم کے تحت جمع کیا جانے لگا
سیرت اس نام کے ساتھ میں۔ اس کی مثال سیرت ابن اسحاق ہے، اور اس کو اللہ کے نبی کی سیرت کو جب آپ نے جمع کیا، اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے کے حالات، اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کر آپ کے وفات تک تمام کے تمام واقعات کو ترتیب وار اس کے اندر جمع کیا گیا، سیرت ابن اسحاق۔ اب اس حوالے سے جب اس کو جمع کیا گیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور میرے زمانے کے بعد آنے والا قرن یعنی زمانہ جنریشن، اور ایک روایت میں اس کے بعد والا زمانہ۔ تو ابن اسحاق جو ہے وہ 151 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، یعنی یہ وہ دور ہے جب اللہ کے نبی کی سیرت کو جمع کیا گیا، آپ کے زندگی کے واقعات کو جمع کیا گیا، فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ، پیدائش سے لے کر وفات تک کے واقعات کو اس کے اندر جمع کیا گیا، اور یہ بنیادی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر کتاب ہے، اور ابتدائی زمانے کی کتاب ہے، اور بہترین زمانہ جس کو نبی نے کہا اس دور میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر اسی کتاب کو تخریج کر کے، اس میں بہت سی چیزوں کو چھانٹ کر کے، علامہ ابو محمد عبد المالک بن محمد بن ہشام، انہوں نے سیرت ابن ہشام کے نام سے اس کو سامنے لائے ہیں۔ اس میں سے بہت سی چیزیں قطع و برید کر کے، چھانٹ کر کے، لہٰذا ان کا بھی انتقال 215 ہجری کے اندر ہوتا ہے، جو بہترین دور اسلام کا ہے وہ دور کہلاتا ہے۔ گویا کہ اسلام کے بہترین دور کے اندر ہی یہ سیرت کا علم ارتقا پذیر ہوا۔ ابتدائی زمانے میں صرف اس کے اندر نبی کے سفر کا، غزوات کا ذکر ہوتا تھا، پھر جب اس نے ترقی کی تو اس کے بعد اس کے اندر اللہ کے نبی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی پوری زندگی کا احاطہ کیا جانے لگا، اور پھر دھیرے دھیرے آج جتنا کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے، دنیا میں کسی کے اوپر بھی اتنا نہیں لکھا گیا۔ لہذا اس کے بعد ہم چلتے ہیں علم سیرت کی ڈیفینیشن کی طرف، اس کی تعریف کی طرف۔ بہت سی باتیں اس علم سیرت کے اوپر کہی گئی ہیں، مگر ایک جامع تعریف عبدالعزیز محدث دہلوی، جو بر صغیر پاک و ہند یعنی انڈیوائیڈڈ انڈیا کے اندر پہلے رینک کے، پہلے صف کے عالموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے عجالہ نافعہ کے اندر یہ ڈیفینیشن سیرت کی بیان کی ہے: آنچے متعلق بوجود پیغمبر ما صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و آل عظام است و از ابتداء تولد آ جناب تا غایت وفات آرا سیرت گوین۔ آپ کہتے ہیں کہ علم سیرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے وجود کے متعلق علم کا نام ہے، اور اس میں صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت، آپ کے خاندان کے لوگ بھی اس علم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور از ابتدا یعنی بالکل شروعات جب آپ کی پیدائش سے لے کر آ جناب تا غایت وفات، آپ کی وفات تک کے واقعات اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں آرا سیرت گوین، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ سیرت کی ہمارے سامنے آ گئی، اس کا معنی ہمارے سامنے آ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب سیرت یہ ایک مستقل ٹرم بن چکی ہے، ایک اصطلاح بن چکی ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی شخصیت کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام واقعات کو ترتیب وار کرونولوجیکل آرڈر کے اندر رکھنے کا نام علم سیرت ہے۔ اب اس سیرت کے ساتھ میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا دیں، سیرت امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک کے واقعات۔ اس سیرت لفظ کے ساتھ میں آپ ملا لیں ابو بکر کو، سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ ابو بکر صدیق کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام واقعات کو ترتیب وار رکھنا، جس کو آج کی جدید اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں بائیوگرافی، سوانح حیات۔
تو لہٰذا جو ہے وہ سوانح حیات ایک وہ ہوتی ہے جس کو لکھنے والا خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، جس کی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، جس کو ہم آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، یا کسی کی زندگی کو کوئی اور لکھتا ہے۔ تو گویا کہ سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے ہم بایوگرافی یا لائف کہہ سکتے ہیں، ہم لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے معنی کی وضاحت کے بعد اب آئیے ہم اس علم کے اسکوپ، اس کی وسعت کے بارے میں دیکھیں، جو ڈیفینیشن سے تو واضح ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود جب بھی اس علم کا ذکر ہوگا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا سیرت امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اس کا ذکر ہوگا تو اس میں بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی چلی جائیں گی۔ مثال کے طور پر جزیرہ نما عرب، اس کا ذکر ہوگا، وہاں کے جغرافیائی حالات، اس کا ذکر ہوگا، اسی طرح سے ان کی تہذیب، اس کا تذکرہ ہوگا۔ جب کبھی بھی اللہ کے نبی کی سیرت آئے گی، اس وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کا، صحابیات کا ذکر ہوگا، آپ کے خاندان اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بھی اللہ کے نبی کی سیرت آئے گی، اس وقت کی جتنی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں ان کا تذکرہ آئے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعوتی خطوط اسلام کے دنیا کے جتنے بادشاہ تھے پڑوس میں جزیرہ نما عرب کے، سب کے پاس اسلام کا دعوتی خط آپ نے بھیجا، چاہے وہ ایران کا بادشاہ ہو، چاہے وہ رومی بادشاہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے نجاشی بادشاہ ہو، سب کے پاس دعوتی خطوط بھیجے۔ یعنی جب بھی سیرت کا ذکر آئے گا تو اطراف کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں کا ذکر آئے گا۔ جب اللہ کے نبی کی سیرت کا ذکر ہوگا تو غزوہ موتا آئے گی، جب اللہ کے نبی کی سیرت کا ذکر ہوگا تو اس وقت غزوہ تبوک آئے گی، اور غزوہ تبوک کا تعلق رومی طاقتوں کے ساتھ میں تھا۔ تو اس حوالے سے اس کے اندر اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کا تذکرہ آئے گا۔ جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس کے تعلق سے سنیں گے، جب کبھی بھی اللہ کے نبی کی سیرت کی بات ہوگی تو اس کے اندر قرآن آئے گا۔ اس کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب یہ سوال پوچھا گیا اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی عادتوں کے تعلق سے، تو آپ نے اس کا جواب یہی دیا، کانا خلقہ القرآن۔ آپ کی سیرت، آپ کی عادت، آپ کی سنت قرآن تھی، گویا آپ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے۔ یعنی قرآن مجید جو آج ہمارے پاس میں موجود ہے تحریری صورت میں مصحف کے اندر، اس کی عملی تعبیر، اس کا پریکٹیکل ڈیمو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے ہم علم سیرت کے اسکوپ کو، اس کی وسعت کو دیکھ رہے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی کی زندگی آئے گی، سیرت آئے گی، وہاں پر قرآن آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب جب آئے گی، اس وقت جو ہے وہ ہمیں بہت سے ایسے علوم جو وجود میں آئے ہیں اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے، اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ تذکرہ سننے کو ملے گا۔ علم سیرت کی وسعت کے بعد اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، تمام انبیاء دنیا کے اندر جس پیغام کو لے کر آئے، بنیادی اور اولین پیغام اسلام کا، وہ ہے توحید۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کو ایک ماننا، یہ تمام انبیاء کا پیغام تھا۔ یہ پیغام محمد رسول اللہ کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ علم سیرت جو ہے وہ اللہ کے نبی کے اس پیغام کی عملی تفسیر بھی ہے، اور خود اللہ کے نبی کی سیرت اس کا پریکٹیکل نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، توحید، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، توحید۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کرتا ہے، اور وہ پاکیزہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔
اور یہ درخت اس کلمے کو ماننے والا مومن ہے، کھجور کا درخت، یہ مثال ہے ایک مومن کی جو اس توحید کو ماننے والا ہے، اس کلمے کو ماننے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی جس پیغام کو لے کر آئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا کہ اس توحید کے پیغام کی عملی تفسیر آپ خود تھے۔ یعنی کوئی انسان اگر ایک موحد، ایک توحید کا ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں ایک جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی عملی زندگی کیا ہوتی ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، اس کے لوگوں سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں جو ایک اللہ کو مانتا ہے، گویا کہ ایک موحد کی عملی زندگی کیا ہوتی ہے، یہ ہے علم سیرت۔ اور اس طرح سے یہ بنیادی پیغام جو اسلام کا ہے وہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، آپ کی زندگی کو جاننے سے اور پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور اسی کو ہم نے اپنے اس عنوان کے لیے بنیاد بھی بنایا ہے اس آیت کو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ جو اسوہ ہے، یہ جو رول ماڈل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کیا کوئی آپشنل چیز ہے؟ یہ کوئی اختیاری چیز ہے؟ یہ کوئی اختیاری چیز ہے، یا یہ ہے کہ یہ کمپلسری اور لازمی چیز ہے؟ تو آپ دیکھیے اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے ہونے کا یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ گویا کہ جس مسلمان کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا، آخرت ہونی ہے، انسان کے نام اعمال تولے جائیں گے، اور آج دنیا میں وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرے، آپ کو رول ماڈل بنائے، آپ کا ایکسیلنٹ پیٹرن جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، اس کو وہ اختیار کرے۔ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس نسبت سے اسوہ کا اختیار کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اگر ہوا، تو پھر یہ اور زیادہ لازم ہوا کہ اگر وہ سیرت کو نبی کے اختیار کرتا ہے تو اس کا علم حاصل کرے۔ مرنے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو جو سوالات اس سے ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے اگر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کی احادیث کو جانا ہوگا، پڑھا ہوگا، اپنے لیے اسوہ بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اس جواب کے دینے میں آسانی پیدا ہوگی۔ جب اللہ کے نبی کی سیرت کو جانا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام جو دیا تھا اس اسلام کو سمجھایا ہے، تو ما دینو کا اسلام، اور اللہ کے نبی جس پیغام کو لے کر آئے تھے توحید کے، من ربو کا، تو گویا اس نسبت سے آپ دیکھیے کہ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں، بلکہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کی سیرت کو اختیار کرے، اپنے آپ کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے علم سیرت کا مطالعہ ضروری ہے اور یہ اس کی اہمیت ہے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی زندگی محفوظ نہیں رکھ سکے ان کی اپنی قومیں، الا یہ کہ جتنا قرآن مجید نے محفوظ کیا، الا یہ کہ اللہ کے نبی نے ان نبیوں کے بارے میں کچھ بتایا۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت سے انبیاء ایسے آئے ہیں جن کے نام تک ہم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے جن انبیاءوں کو آج قومیں مانتی ہیں، جیسے یہود ہے، نصارہ ہے،
آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 610 سال کا وقفہ ہے باعتبار وحی، مگر ان 600 سالوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا تھا؟ معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ تو ان تمام نبیوں کی زندگی محفوظ نہیں رہ سکی، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کی زندگی محفوظ نہیں رہ سکی، مگر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ ہم اگر کہیں تو کہنے والے کے لیے جواز ہے، یہ موقع ہے کہ بھائی تم تو مسلمان ہو، تم تو اپنے نبی کی تعریف کرو گے ہی، بات صحیح بھی ہے، مگر بات تو وہ ہے کہ جب غیر اس کا اقرار کریں، اور غیر وہ کہ جن کی آتھینٹیسٹی کے اوپر سب وشواس کرتے ہو، یقین کرتے ہو۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا وہ کہتی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی اونلی پروفٹ whose living with everything is documented۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی زندگی کی تمام تفصیلات ایک دستاویزی صورت کے اندر، ڈاکیومنٹڈ صورت کے اندر محفوظ ہے۔ دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ اس نسبت سے کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ حجت قائم کر دی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جب اس سے سامنا ہوگا، لمن کان یرجو اللہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، جب اللہ تعالیٰ سے سامنا ہوگا تو کیا ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ نہیں تھی، ان کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ نہیں تھا؟ ہمارے لیے کوئی جواز نہیں ہے، گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم پر لازم قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے آپ کی زندگی کو محفوظ کر کے انسانوں کے اوپر اتمام حجت قائم کر دی۔ کہ آج اغیار اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی واحد ایسی شخصیت ہیں، واحد ایسے پروفٹ ہیں کہ جن کی زندگی کا جو واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ ڈاکیومنٹڈ دستاویزی صورت کے اندر محفوظ ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت بھی ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ دیکھیں کہ اس عنوان کی اہمیت کو لے کر جو اگلا نقطہ ہے، یہ دور اسوہ کے بحران کا دور کہلاتا ہے، یعنی رول ماڈل کرائسس کا دور۔ ایک تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو اپنے لیے اسوہ بناتا ضرور ہے، بناتا ضرور ہے۔ آپ کسی بچے سے پوچھ لیں بیٹا تم کس کی طرح بننا پسند کرو گے، تو چھوٹا بچہ کہے گا میں اپنے ابا کے جیسا بنوں گا۔ یہ انسان کا نیچر ہے، اس کی فطرت ہے، اور وہ جس کسی کو اپنے لیے اسوہ بناتا ہے اور اس کے مطابق بننے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جس قدر کامیاب انسان کو اپنے لیے اسوہ بناتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، اسی قدر وہ بھی کامیاب اور اس طرح کا انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دور رول ماڈل کرائسس کا دور کہلاتا ہے، اس لیے کہ آج کے دور کے جو نوجوان ہیں، آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ایک شخص بنا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی فلم کا ہیرو ہے، پتہ چلتا ہے اس نے سوسائیڈ کر لیا۔ اب بتائیے اتنا کمزور انسان، نفسیاتی طور پر اتنا کمزور انسان، اس کو کوئی اپنے لیے اگر رول ماڈل بنائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج جو ہمارے سوسائٹی میں، سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی وجہ صرف اور صرف رول ماڈل کا غلط انتخاب اور رول ماڈل کا کرائسس ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کسی کو انسان اپنے لیے رول ماڈل بناتا ہے، اس کی پسند کو اپنی پسند بناتا ہے، اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بناتا ہے۔ اب ہمارے نوجوان کسی فلمی ہیرو کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلمی ہیرو نے اب تک کئی ایسی خواتین ہیں جس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے، تو اب یہ برائی اس کے لیے اچھائی بن جاتی ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ تو یہی وجہ ہے آج جو ہمارے نوجوان بگاڑ کا شکار ہیں، اس کی واحد وجہ کو جب آپ تلاش کریں گے، سائیکٹرسٹ جب اس کو تلاش کریں گے تو پائیں گے کہ انہوں نے غلط لوگوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے آج ہمارا سماج فتنہ اور فساد سے بھر چکا ہے۔ اس حوالے سے یہ دور
رول ماڈل کرائسس کا دور کہلاتا ہے، اس لیے کہ آج کے نوجوان کسی بہترین شخصیت کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بناتے۔ اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ایکسیلنٹ پیٹرن ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرینڈ سن بھی تھے، پوتے بھی تھے۔ سنیے عبد المطلب کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں اپنے پوتے کے بارے میں۔ ایک پوتے کے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود والد تھے، پوچھئے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، پوچھئے رقیہ رضی اللہ عنہا سے، پوچھئے زینب رضی اللہ عنہا سے، پوچھئے ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے، اللہ کے نبی کیسے والد تھے۔ ایک والد کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین رول ماڈل ہے۔ اللہ کے نبی ایک شوہر تھے، پوچھئے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، اللہ کے نبی کیسے شوہر تھے۔ پوچھئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے۔ ایک شوہر کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے مردوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں بنایا ہے۔ پوچھئے ابو طالب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھتیجے تھے، آپ نے اپنے چچاؤں کے ساتھ میں کیسا تعلق قائم کیا۔ پوچھئے ام ایمن سے، پوچھئے آمنہ سے، پوچھئے حلیمہ سعدیہ سے رضی اللہ عنہا کہ آپ کیسے والد، آپ کیسے بیٹے تھے۔ گویا کہ آج ایک بہترین بیٹا، آج ایک بہترین پوتا، آج ایک بہترین شوہر، آج ایک بہترین باپ، ان تمام رشتوں کو درست کرنے کا ذریعہ، اس کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ اس کی امپورٹنس ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سماج کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے شوہروں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے بڑوں کی اصلاح کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری نقطہ، اس کے اوپر ہم آج کی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حج کرتے، عمرہ کرتے، تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ جس دعا کو پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں احسن اور بہترین ایکسیلنٹ عطا فرما، احسن ایکسیلنٹ کو کہتے ہیں، اور آخرت میں ہمیں بہترین عطا فرما، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یہ ایک جامع دعا ہے جس کو اللہ کے نبی طواف کرتے وقت پڑھا کرتے تھے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، اور اسی کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی دی۔ مگر آج امت مسلمہ کی دنیاوی حالت کو آپ دیکھیے، کیا حال ہے اس کا۔ قدرتی دولت کے اعتبار سے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، زمین کی سطح سے حاصل ہونے والی دولت، زمین کے اندرون سے حاصل ہونے والی دولت، سطح سمندر سے حاصل ہونے والی دولت، سمندروں کے اندرون سے حاصل ہونے والی دولت کا 60% سے زائد حصہ آج مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ مگر باوجود اس کے لباس الخوف والجوع، افریقہ کے بر اعظم پر جائیے اور کتنے ایسے مسلمان ممالک ہیں جو مٹی کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت کو لے کر یہ جو انبیلنس ہے، یہ بے اعتدالی ہے، دنیا کے اندر جو آج لباس الخوف والجوع کا نقشہ یہ امت پیش کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو، دونوں کو فرق کر کے الگ الگ خانوں کے اندر بانٹ دیا۔ مسجد کے اندر دین، مسجد کے باہر نکل گئے دنیا۔ فجر کی نماز پڑھی، کھیتوں میں چلے گئے، کھیت میں چلے گئے، یہ دنیا کا کام، اور مسجد میں آ گئے تو یہ دین کا کام۔ کاروبار کرنے لگے، یہ دنیا کا کام، مسجد میں آ گئے، یہ دین کا کام۔ ظاہر سی بات ہے، احادیث کی کتب کے اندر کتاب البیوع، تجارت کی کتاب، چیپٹر آف ٹریڈ، اس کو پھر نکال کر ایک طرف رکھا جائے کیونکہ دنیاوی باتیں ہیں۔ کتاب الطب، بک آف میڈیسن، اس کو احادیث کی کتب سے نکالا جائے کیونکہ دنیاوی باتیں ہیں، یہ دنیا کا علم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو فرق کیا گیا دین اور دنیا کو لے کر، ایک بات جو ہے وہ ہم سنتے چلیں،
ہے اغیار کی، جنہوں نے اللہ کے نبی کو باریکی کے ساتھ میں پڑھا ہے اور کچھ خوبیاں وہاں سے نکال کر دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر مائیکل ایچ ہارٹ کی مثال، جس نے کتاب لکھی دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہسٹری، وہ اپنی کتاب میں جب وہ شائع ہوئی تو کہتا ہے سب سے زیادہ سوال مجھے جو پوچھا گیا وہ یہی سوال پوچھا گیا کہ آپ ایک عیسائی ہونے کے باوجود بھی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کے اوپر رکھا کہ یہ 100 لوگ جنہوں نے دنیا کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا، متاثر کیا، ان میں سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ کہتا ہے اٹس مائی اون ایکسپلینیشن، وہ واز کہتا ہے، مگر ہم اس واز کی بجائے اس کو ایز سے بدل دیں گے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہیں اور رہیں گے، تو وہ کہتا ہے واز کو ہم نے صرف ایز سے بدلا ہے۔ ہی از دی اونلی پرسن ان ہسٹری ہو سپریملی سکسیسفل ان دا بوتھ آف ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے مذہبی اور غیر مذہبی دونوں میدانوں میں بیک وقت تبدیلی پیدا کی، انفلوئنس کیا دنیا کو۔ لہذا اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ، اس کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ یہ ہے علم سیرت کی امپورٹنس کا آج کا آخری نقطہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت دونوں کو بہترین اور ایکسیلنٹ بنا دے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں میدانوں میں کامیاب ہونے والے اور امت کو کامیاب کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين